يا أيها الذين آمنوا الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. قال الله تعالى في مقام آخر: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پھر سے خطاب فرما کر ایک نئے انداز سے ایک بہت بڑے دشمن سے آگاہ کرنے اور بہت بڑے دشمن سے خبردار کرنے کا واضح حکم ارشاد فرمایا۔ قبل اس کے کہ آیت کریمہ پر کچھ کلام کروں، آپ احباب سے ایک سوال ہے اور جواب یقیناً آپ تائیدی طور پر اپنے دل میں ہی دیجئے گا، ہاتھ اٹھوانا مقصد نہیں ہے۔ رمضان شریف کے 15 دن تقریباً گزر چکے ہیں اور عید قریب ہے، تیاریاں جاری ہیں۔ آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے عید کے کپڑے سلوا لیے ہوں گے، کچھ کے ٹیلر کے پاس ہوں گے، کچھ پرانے کپڑے ان معنوں میں کہ ابھی کچھ شادیاں گزری ہوں گی انہی کو یوٹیلائز کریں گے، کچھ ایسے ہیں کہ جو آگے ریڈی میڈ لیں گے۔ ہماری تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ ذرا ایک لمحے کو سوچئے وہ کیسے بازار ہوں گے، وہ کیسی مارکیٹ ہوں گی، اور وہ کیسا رمضان ہوگا کہ جہاں کے لوگ مارکیٹوں سے عید کی تیاریوں کے لیے کپڑے نہیں بلکہ اپنے پیاروں کے لیے کفن خرید رہے ہیں۔ میری مراد وہ مقدس سرزمین ہے جس کو ارض بیت المقدس کہا جاتا ہے، جہاں قیامت صغریٰ ٹوٹی ہے۔ ہر سال رمضان شریف میں ایک پوری پلاننگ کے تحت مسلمانوں پر شب خون مارا جاتا ہے۔ پوری عالمی دنیا، پورا عالمی یوں کہہ لیجیے امن کا دعویٰ کرنے والا وہ سارے کا سارا سسٹم، سارا نظام اس معاملے میں بالکل خاموش تماشائی ہے۔ کوئی بولنے والا نہیں، کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں، کسی کی زبان میں اتنی جرت، ہمت اور طاقت نہیں کہ سوال کیا جائے کہ آخر مسلمانوں پر اتنے ظلم کو ڈھانے کی وجہ کیا ہے۔ ارض بیت المقدس کی بات کریں تو یہ عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مشترکہ طور پر یہ مبارک اور مقدس ہے، تو پھر یہ مسلمانوں پر ہی شب خون کیوں مارا جاتا؟ یہ مسلمانوں پر ہی وہاں نمازیں پڑھنے، عبادات کرنے اور نیکیاں کرنے پہ پابندی کیوں ہے؟ اس کی وجہ جو میں سمجھاؤں میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان آپ کے سامنے رکھوں۔ رب العالمین فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے تو دوست ہیں لیکن یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ قرآن کا بالکل واضح فرمان ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ فرمان کسی خاص وقت کے لیے تھا، یہ فرمان کسی خاص موقع کے لیے تھا۔ ٹھیک ہے، شان نزول کے اعتبار سے اس کو خاص ضرور کہا جا سکتا ہے کہ عبداللہ بن ابی جو یہودیوں سے دوستی رکھا کرتا تھا اور صحابی رسول نے کہا میں نے تو اپنے تعلقات ختم کر دیے، تو عبداللہ بن ابی کہتا ہے یہودیوں سے دوستی ختم کر کے تو نقصان اٹھاؤں گا، میں تعلق ختم نہیں کروں گا۔ اس پر قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شان نزول سے ہٹ کر کے یہ آیت کریمہ اسی وقت کے لیے ہے۔ بالکل واضح طور پر مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کریمہ کا اطلاق قیامت تک آنے والے کافروں پر ہوتا ہے، قیامت تک آنے والے یہودیوں اور عیسائیوں پر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ قرآن کریم نے اچانک سے یہ حکم دے دیا ہو۔ کوئی کہے یہ تو زیادتی ہے معاذ اللہ کہ اچانک سے کسی کو دشمن بتا دیا جائے، کسی کی ساری محبتوں اور محنتوں پہ پانی پھیر دیا جائے۔ قرآن کریم نے عقلی تقاضے بھی سارے پورے کیے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ قرآن نے ڈائریکٹ یہودیوں کو دشمن قرار دے دیا، قرآن نے ڈائریکٹ عیسائیوں کو دشمن قرار دے دیا۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار مکہ کا سامنا کیا۔ جب مدینے گئے تو مدینے میں یہودیوں کا سامنا ہوا، یہودیوں سے ملتے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ مدینے کے انصار کی بہت بڑی تعداد تھی۔ اسی وقت چاہتے تو مسلمان یہودیوں کو مدینہ شریف سے نکال دیتے، لیکن آپ جانتے ہیں میثاق مدینہ ایک مشہور معاہدہ تھا۔ اس کی بنیاد اسی بات پر تھی نہ تم ہمارے دشمنوں کا ساتھ دو گے نہ ہم تمہارے دشمنوں کا ساتھ دیں گے، ہم مدینے میں مل کر کے رہیں گے۔ قرآن نے کبھی جھگڑے کی بات کی نہیں ہے، قرآن نے کبھی منافرت کی بات کی نہیں ہے، قرآن نے کبھی دوریوں کی بات کی، بلکہ قرآن اٹھائیے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اللہ فرماتا ہے تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آؤ اس کلمے کی طرف آ جاتے ہیں۔
یہود و نصارہ کو اللہ مخاطب کر کے کہتا ہے آؤ اس کلمے کی طرف آ جاتے ہیں جو تمہارے نزدیک اور ہمارے نزدیک یکساں ہے. کیا؟ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. کا یہ جو کلمہ ہمارے نزدیک مشترک ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوجو گے, اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنایا جائے گا, وہی معبود ہے, وہی برحق ہے. اور آپ جانتے ہیں اسلام کا جو نظام تھا, اسلام تو کتابیوں سے نکاح کی اجازت دیتا ہے. اتنی محبتوں کا تعلق, ایسا نہیں کہ نیا دین آیا, نیا مذہب آیا, سب کو ختم کر دو, سب کو مار دو, یہودیوں کو مار دو, عیسائیوں کو مار دو. اسلام سے زیادہ پرامن دین کون رہا ہے؟ لیکن اسلام پرامن اس وقت تک رہا جب تک اسلام کے مسلمات کو اور اسلام کے مقدسات کو کبھی پامال نہ کیا گیا. لیکن جب اسلام کے مسلمات کو پامال کیا گیا تو پھر اسلام ہر دور میں پرامن نہیں رہا. پھر اسلام نے تلواریں بھی نکالی ہیں, اسلام نے جہاد کا حکم بھی دیا ہے, اور اسلام نے آگے بڑھ کر کے کافروں کے دانت کھٹے کرنے کا بھی حکم دیا. تو یہ یہودیوں کا معاملہ تھا کہ سب سے پہلا ہمارا ٹاکرا یہودیوں سے مدینے میں ہوا, لیکن وہاں پر مسلمان بڑی محبت کے ساتھ یہودیوں کو پیغام دے کے ان کے ساتھ رہ رہے ہیں. جب یہ غزوہ خندق ہوئی ہے اور مدینے میں رہنے والے یہودیوں نے باہر سے آنے والے کافروں کو باضابطہ پروٹوکول دیا, ان کو سپورٹ کی ہے, تو پھر قبیلہ بنو قریظہ کے خلاف مسلمانوں نے علم جہاد بلند کیا. عیسائیوں سے جو پہلا مقابلہ مسلمانوں کا ہوا وہ بھی آپ جانتے ہیں, مسلمانوں نے ڈائریکٹ کوئی جنگ نہیں شروع کی. پیارے محبوب علیہ السلام نے خط لکھا رومیوں کی طرف, عیسائیوں کی طرف, اور ان کو پیغام دین دیا. وہ چاہتے قبول کرتے, چاہتے منع کر دیتے. اس پر مسلمانوں نے کوئی کلام ہی نہیں کیا. اسلام کبھی جبرن اپنے نفاذ کی بات کرتا ہی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو میں بیت المقدس کی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں, اسلام کبھی زبردستی دین کو نافذ کرنے کی بات نہیں کرتا. سرکار نے ایلچی بھیجا, حضور کے ایک صحابی گئے رومیوں کے پاس پیغام لے کر کے, انہیں قبول نہیں کرنا تھا, نہ کرتے, انہوں نے مسلمان کے پیارے محبوب علیہ السلام کو صحابی کو شہید کر دیا. آپ تاریخ پڑھیے, جنگ موتا جو ہوئی ہے, یہ جنگ موتا کا پیش خیمہ یہی تھا کہ مسلمانوں کی ایلچی کو قتل کر دیا. اور پوری دنیا میں آج بھی یہ اصول ہے, جو پیغام لانے والا ہوتا اس کو قتل نہیں کیا جاتا. مسلمانوں کا پیغام لانے والے اس صحابی کو قتل کر دیا گیا. حضور نے 3000 کا لشکر تیار کیا, اور اس پر بھی معاہدہ یہ تھا کہ جس نے مارا ہے, یہ سرکاری سطح پر ہوا ہے, معافی مانگی جائے اور قاتلوں کو حوالے کر دیا جائے. نہ مانے 3000 کا لشکر جاتا ہے موتا کے مقام پر, اور سامنے 3 لاکھ کی آرمی آتی ہے. رومی 3 لاکھ کی تعداد میں تھے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے. اللہ کے فضل سے ہماری تاریخ ایسی سنہری رہی ہے, ہم کبھی باطل کے آگے دبنے والے نہیں. اب فلسطین میں دیکھ لیجیے, قیامت ٹوٹی ہے, لیکن قربان جائیں ان مجاہدین کے, وہ اب بھی نماز وہیں فلسطین میں پڑھ رہے ہیں. میں کل لائیو دیکھ رہا تھا, وہاں آج بھی تراویح براہ راست پڑھائی جا رہی ہے. کمال ہو گیا. بخاری مسجد میں, کراچی کے مساجد میں پرسکون ماحول ہے, پھر بھی نمازی آنے کو تیار نہیں, پھر بھی مسجد بھرنے کو تیار نہیں. مسجدوں سے نمازی دور ہو گئے, اور وہاں ایک دن پہلے قتل عام ہوا ہے, اور کیفیت یہ ہے کہ بازاروں میں کفن شارٹ پڑ گئے ہیں, ان کو اپنے پیاروں کے لیے کفن دستیاب نہیں ہے. کیسی عید آ رہی ہے, کیسے رمضان گزر رہے ہیں, لیکن کمال یہ ہے کہ تراویح کسی کی نہیں چھوٹی. مرد بھی آئے, خواتین بھی آئیں, اور باجماعت نماز تراویح ہو. یہ ہمارا سنہرا باب ہے, یہ ہماری سنہری تاریخ ہے. ہم نے کبھی باطل کے آگے دبنا نہیں سیکھا, ہم نے کبھی باطل کے آگے ڈرنا نہیں. یہ کوئی لفاظی نہیں ہے. بدر کی تاریخ آ رہی ہے انشاءاللہ. ہماری بخاری مسجد میں بھی 17ویں شب جمعے کا دن گزار کے جو رات ہوگی, رات 12 بجے ہم محفل بدر شروع کریں گے, اور انشاءاللہ ہماری سحری تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اب آئیے گا, اس میں بھی ذکر کریں گے. بدر کی تاریخ نہیں جانتے؟ 313 کی تعداد, سامنے 1000 کا لشکر, اور یہ جو 313 ہے نا, ان کے پاس ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں. اب پڑھیے اس صحابی کو جس کے پاس تلوار نہیں تھی, سرکار نے دیکھا کہ میدان جنگ میں پتھر اٹھا کے مار رہا ہے. حضور نے بتایا, فرمایا کیا وہ تلوار کہاں گئی؟ آقا تلوار نہیں ہے. سرکار نے درخت کی ٹہنی توڑ کے دی, فرمایا لے جاؤ. وہ لے کے گئے اور 7 کافروں کو تلوار سے مارا ہے, اس ٹہنی سے مارا. تو یہ کیفیت تھی. بدر کی رات حضور نے مسجد عریش میں کیا دعا مانگی تھی؟ یا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں, اگر آج یہ ختم ہو گئے, قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. 313 نے دانت کھٹے نہیں کیے تھے, 313 نے اینٹ سے اینٹ نہیں بجائی تھی, آج تک کفر کانپتا ہے. اب یہ رہنے دیجیے, آگے چلیے. احد میں کیا ہوا تھا؟ 1000 کی تعداد مسلمانوں کی آئی, 300 منافقین الگ ہو گئے, 700 رہ گئے, اور کافر کتنے تھے؟ 3000. مسلمانوں نے کیسے ناکو چنے چپوا دیے تھے. آپ آگے چلیے. پچھلے دنوں اسرائیل میں ایک مظاہرہ ہوا ہے, اگر آپ کے سامنے وہ فوٹیج پہنچی ہو.
یہودیوں نے مظاہرہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم خیبر نہیں بھولے. ہم نے کہا المیہ یہ ہے کہ ہم خیبر بھول گئے. وہ کیا کہنا چاہتے تھے؟ خیبر میں جو ہم نے ان کو مارا تھا. اور کیوں مارا تھا؟ ایسا نہیں ہم نے کوئی ظلم کیا تھا. یہ یہودی شروع سے خبیث الفطرت ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے یہودیوں کو پڑھا ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں انڈیا ہمارا دشمن ہے. او بھائی انڈیا دشمن ہے تو کیا امریکہ دوست ہے؟ امریکہ دشمن ہے تو کیا انگلینڈ دوست ہے؟ اللہ رب العالمین نے واضح فرما دی لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. الکفر ملت واحدہ. یہ سارے کافر مل کے ایک ہے. اسرائیل میں کتا مر جائے پوری عالمی برادری چیخ پڑے. یہاں لاکھوں لاکھ مسلمانوں کا خون بہا دیا, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی پرسان حال نہیں. میں کہہ رہا تھا خیبر میں ہم نے ان کو ایسے نہیں مارا تھا. یہ خبیث مدینے میں پہلے خباثت کر رہے تھے, پھر یہ نکال دیے گئے اور یہ خیبر میں جا کے آباد وہاں سے شر پھیلا رہے تھے. پھر مسلمان گئے اور مولا کائنات حیدر کرار کی وہ تلوار اور مرحب کو آپ نے زمین پر لٹا کر کے وہ خیبر فتح کیا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہماری تاریخ اور داستان تو شجاعت سے بھری پڑی ہے, لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نے اکابرین کے طرز کو چھوڑا, اپنی تاریخ کو چھوڑا, اپنے کارناموں کو چھوڑا, بلکہ اپنی فتوحات کو بھی فراموش کر دیا. آپ بتائیے بیت المقدس کے بارے میں ہمارے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ میں ہزاروں کے مجمع میں سوال کروں, یہ بات پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں, ہزاروں کے مجمع میں پوچھا جائے نا کہ بیت المقدس کون سی ہے اور بیت الصخرہ کون سا ہے, ہمارے لوگ گولڈن کلر کے گنبد کو بیت المقدس سمجھتے ہیں, جبکہ وہ تو بیت الصخرہ ہے. اور اس کی پوری ہسٹری میں نے جمعے کے تقریر میں بیان کی تھی. یہ بیت الصخرہ یہ اونچی پہاڑی ہے, اونچا ٹیلا ہے جس پہ داؤد علیہ السلام قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے, اور بیت الصخرہ سے حضور کے سفر معراج کا آغاز ہوا. لیکن وہ بیت المقدس نہیں ہے. بیت المقدس وہ مقدس سرزمین جو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بیت اللہ کے 40 سال کے بعد بیت المقدس بنی ہے. اور ہمارے نزدیک وہ کتنی معتبر اور محتشم ہے کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب موسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. موسیٰ علیہ السلام نے اور عیسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. حضور نے بھی 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کیا, اور اس کے بعد سرکار کی چاہت پر کعبے کو قبلہ بنا دیا گیا. اور یہاں پر یہ بات بھی ضروری ہے بتانا کہ کعبۃ اللہ شریف کو جو قبلہ بنانے کی حضور کی چاہت تھی وہ کیا تھی, کیوں تھی؟ اگر بیت المقدس بھی قبلہ تھا تو قبلہ رہتا. بیت المقدس اہم نہیں. اگر بیت المقدس اہم نہیں تو مسجد اقصی شب معراج میں حضور کی سواری وہاں کیوں جاتی ہے؟ انبیاء کرام کا اجتماع یہ مسجد حرام میں کیوں نہیں ہو رہا, مسجد اقصی کیوں جا رہے ہیں؟ کمال کی بات دیکھیے, ہم کہتے ہیں بیت اقصی باب کعبہ بر مکان آمنا نصب پرچم ہو گیا اہلا و سہلا مرحبا. حضور کی ولادت کے موقع پہ 3 جھنڈے لگے ہیں. ایک جھنڈا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ, ایک جھنڈا بیت اللہ شریف پر, اور ایک جھنڈا بیت المقدس پہ. کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہم نے تاریخ فراموش کر دی. ہم بیت المقدس کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے. ہمارے بچوں کو نہیں معلوم بیت المقدس کیا ہے. بچے چھوڑ دیجئے, بڑوں کو نہیں معلوم, اہل علم کو نہیں معلوم. ظلم یہ ہے شب معراج کا موقع آتا ہے اور ہمارے ممبروں سے بیت المقدس کا ذکر نہیں ہوتا. بس گئے جا کے حضور نے وہاں پر نماز پڑھائی اور آسمانوں کی طرف چلے گئے. او بھائی کیوں گئے بیت المقدس؟ قرآن کی نص سے سری کہتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ قرآن نے باضابطہ بیت المقدس کا ذکر کیا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ جس بچی کا نام اقصی ہونا اس سے پوچھئے گا کیوں ہے نام, اس کو یہ بھی نہیں پتا, حالانکہ وہ مناسبت بیت المقدس سے ہے کہ ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا باب اس سے جڑا ہوا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے تاریخ فراموش کر دی. ہونا یہ چاہیے ربیع الاول کے موقع پہ, شب معراج کے موقع پہ بیت المقدس کا ذکر ہو, بیت المقدس کی باتیں ہو, اپنی قوم کو باور کرایا جائے. ہمارا حال یہ ہے ہم مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں, اللہ مبارک کرے. ہم مکہ شریف جانا چاہتے ہیں, اللہ مبارک کرے. ہم بغداد جانا چاہتے ہیں, اللہ مبارک کرے. نجف جاتے ہیں, کربلا جاتے ہیں, ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے جاتے ہیں, دیگر اور کاروان جاتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ کاش ہمارا کوئی قافلہ فلسطین بھی جائے؟ اچھا کسی کے ذہن میں خیال آیا ہو کہ ہم فلسطین کیوں نہیں جاتے, ہم بیت المقدس کیوں نہیں؟ کتنی مبارک زمین ہے. قرآن کہتا ہے الذی بارکنا حولا, اللہ نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہے. کیا برکتیں؟ 1000 اور بعض روایتوں کے مطابق 10,000 انبیاء کرام کی قبریں بیت المقدس کے ارد گرد موجود ہیں. ہم نجف جائیں مولا علی کی بارگاہ میں, ہم کربلا جائیں مولا حسین کی بارگاہ میں, ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بارگاہ, بہت بڑی یقین اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے
فضیلت ہے، لیکن انبیاء کرام کے جہاں مزارات ہیں، جو بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، شب معراج حضور جہاں تشریف لے کے گئے، جو اتنی مقدس بارگاہ ہے، اس بارگاہ کے بارے میں ہمارا کیا کانسیپٹ ہے؟ ہم نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہوا ہے؟ اللہ کرے وہ وقت آئے، یہ جذبہ رکھیے، وہ وقت آئے کہ ہم بھی انشاءاللہ رحمان بیت المقدس جائیں، فلسطین جائیں، وہاں کی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ہم کیوں حاصل نہیں کرنا چاہتے؟ تو ہماری تاریخ سے یوں ہٹایا گیا بیت المقدس، پوری پلان ہے یہ۔ اور آپ دیکھیے، میں یہ عرض کر رہا تھا، میں وہیں سے بات جوڑتا ہوں اور اختتام کی طرف بڑھتا ہوں، کہ جب یہودیوں کے ظلم بڑھے تو ان کو خیبر نکالا گیا، ان کو وہاں پر مارا گیا۔ عیسائیوں نے ظلم کیا تو ان کو روم میں جا کے مارا گیا، موتا کے مقام پہ مارا گیا، اور پھر یہ ٹاکرے چلتے رہے۔ پھر مسلمانوں کے وہ امیر المؤمنین خلیفہ دوئم جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار، یہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں۔ جناب عمر فاروق اعظم نے بیت المقدس فتح کیا۔ کیسے کیا؟ اٹھائیے تاریخ، اللہ اکبر، ایک غلام اور ایک 56 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایک سواری۔ کبھی غلام بیٹھتا ہے تو آقا پیدل چلتا ہے، آقا بیٹھتا ہے تو غلام پیدل چلتا ہے۔ اور جب بیت المقدس قریب آیا تو باری غلام کے بیٹھنے کی آئی، آقا کے چلنے کی آئی۔ غلام نے ہاتھ جوڑ دیے، سرکار ایسا نہ کریں، لوگ دیکھیں گے 56 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، یہ ایسے غلام کو اوپر بیٹھا کے لے کر آ رہا ہے۔ جناب عمر نے کہا جو انصاف ہے وہ انصاف ہے، جو عدل ہے وہ عدل ہے۔ محبوب نے طریقہ ہی سکھایا، اب تو اوپر بیٹھے گا، عمر لے کر کے چلے گا۔ جب جناب عمر فاروق اعظم گئے، پوری قوم دوڑی ہے ان کے غلام کی طرف کہ وہ ہے سردار۔ عیسائی راہب اپنی کتابیں کھول کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ بیت المقدس کا فاتح کون ہے، کتابیں دیکھ رہے ہیں، لوگ دوڑے ان کی طرف، کیوں؟ غلام کی طرف۔ جناب سعد بن ابی وقاص بھاگتے ہوئے گئے اور اپنی چادر انہوں نے جناب عمر کے کندھے پہ ڈالی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے سردار اوپر بیٹھنے والا نہیں، سردار یہ نیچے لینے والا۔ تو جناب عمر فاروق اعظم کو انہوں نے بیت المقدس حوالے کر دیا۔ اٹھائیے، میرا دعویٰ ہے ان تمام تر کفر کی قوتوں کو، طاغوتی قوتوں کو، سب سے پہلی بات تو یہ کہ بیت المقدس ہمارا ہے اور کسی کا باپ بھی ہم سے نہیں لے سکتا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہماری عزتوں میں اضافہ فرمائے، ہماری قوت میں اضافہ فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو غیرت دے۔ میں اسی تناظر میں یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کو آرمی سے کسی درجے میں اختلاف ہو، کسی بڑے سے کوئی اختلاف ہو، لیکن میں کہتا ہوں یہ ہماری جو فوج ہے نا، یقیناً یہی غزوہ ہند میں شامل ہوگی۔ ہماری جو آرمی ہے یہی ہماری سپورٹ کرے گی، تو اپنی آرمی کو، اپنی پولیس کو، اپنے محافظ کو بھی برا نہیں بولنا چاہیے، یہی تو وہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے، لوگ پولیس کو کتنا برا کہتے ہیں، لیکن کبھی سناٹی گری سے آپ جا رہے ہو اور پولیس کے موبائل وہاں پر کھڑی ہو، اطمینان ہوتا نہیں ہوتا؟ یا چلو پولیس والے کھڑے، ہم 10 گاڑیاں ان غریبوں کو دیں اور پھر ان کے لیے ہمیں تسلی بھی ہوتی ہے، چلو پولیس رینجرز تو کھڑی ہے، یہ اگر لوٹ مار کرنے والے ہو تو کہیں اور جا کے کرتے بھائی۔ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر سرے راہ کھڑے ہو کر کے، صبح میں آتا ہوں، میں دیکھتا ہوں پولیس والے کھڑے ہیں، وہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، رینجرز کھڑی ڈیوٹیاں دے رہی ہیں، سب غلط نہیں ہوتے، ہر جگہ پر ہر طرح کے لوگ برے نہیں ہوتے، تو اپنی آرمی کو بھی سپورٹ کریں، ان کے فضل سے ہم آزاد ریاست میں، الحمدللہ آزاد مملکت میں۔ میں دوبارہ بات کو وہیں جوڑوں، وقت کم ہے اس لیے بہت ساری باتوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یوں نہ سمجھیے گا کہ بے ترتیب باتیں، مقصد ہوتا ہے پیغام چلا جانا، مقصد ہوتا ہے لوگوں کو اویئر کرنا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، بیت المقدس فتح ہوا، کیا ہوا اس کے بعد؟ اٹھائیے تاریخ، میں کافروں کو کہتا ہوں اپنی تاریخ اٹھاؤ، کسی ایک بندے کو بھی نہیں مارا گیا، کسی ایک کافر کو بھی، نہ بیت المقدس کا نقصان ہوا، حتیٰ کہ جناب عمر جب وہاں پر پہنچے بیت الصخرہ پر تو کچروں کا ڈھیر تھا، جناب عمر نے خود اپنے کپڑوں سے اس کو صاف کرنا شروع کیا اور آپ نے اس کو صاف کروایا، وہاں مسجد بنوائی۔ پہلے تو مسجد تھی لیکن اس جگہ پر جہاں کچروں کا ڈھیر تھا آپ نے مسجد بنائی، آج بھی وہ جگہ مسجد عمر کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ پاک جناب عمر کی مرکت پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ تو میں کہہ رہا ہوں یہ ایک مرتبہ وہ ہوا، پھر اس کے بعد 492 ہجری میں، کچھ تاریخی اختلاف ہو سکتے ہیں، 492 ہجری میں ہم سے عیسائیوں نے دوبارہ سے بیت المقدس لے لیا، اور حال کیا کیا ہمارا، اللہ اکبر، 70,000 مسلمانوں کا خون بہایا گیا بیت الصخرہ کے پاس اور بیت المقدس کے پاس۔ میں آج تاریخ پڑھ رہا تھا اور انگریز رائٹرز نے یہ تاریخ لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ باضابطہ بیت الصخرہ اور بیت المقدس کے پاس مسلمانوں کا اتنا خون بہ رہا تھا کہ ٹخنے اس کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ اس بے دردی سے مسلمانوں کو مارا گیا اور صلیبیوں نے اپنی صلیب کو لگایا، لیکن اللہ کا فضل دیکھیے، 492 میں یہ ہوا ہے اور 538 میں، یعنی میں کہوں صرف 46 سال بعد، صرف 46 ایئرز کے اندر اللہ نے صلاح الدین ایوبی کو بھیج دیا۔
دوبارہ بیت المقدس ہم نے لے لیا الحمدللہ. اور جب صلاح الدین ایوبی پھر تاریخ دیکھیے جنہوں نے 70,000 مسلمانوں کو کاٹا ہے، صلاح الدین ایوبی نے کسی ایک کافر کو بھی نہیں مارا اور یوں بیت المقدس میں داخل ہوئے. لیکن اس کے بعد پھر سلطنت عثمانیہ کا زوال ہوا، بیت المقدس پھر چلا گیا ہم سے. اب 700 سال ہونے والے ہیں، کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آیا. اللہ اکبر. کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں، کوئی نور الدین زنگی نہیں آیا، کوئی شہاب الدین غوری نہیں آیا، کوئی شمس الدین التمش. کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک انہیں خود اپنی حالت کو بدلنے کا احساس نہ ہو. ہم نے تو بیت المقدس کی تاریخ ہی مٹا دی، ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے. وہ مجاہدین، وہ مسلمان، وہ فلسطین کے غریب الوطن مسلمان سخت ترین آزمائش میں جو اسرائیلیوں کا سامنا کر رہے ہیں. آئیے اٹھائیے ہاتھ، ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں اے میرے مالک ان مجاہدین کو سرخرو فرما، اسرائیل کو نیست و نابود فرما. یا اللہ ہمارے بازوؤں میں وہ طاقت دے، ہمارے سینے میں وہ قوت دے، ہمارے حکمرانوں کو وہ غیرت دے. 57 عرب ممالک، مسلم ممالک کو وہ غیرت و حمیت دے کہ ہم دوبارہ سے قبلہ اول آزاد کر سکیں. اے مالک پھر سے کوئی صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس پکار رہا ہے، پھر سے کوئی فاروق اعظم کو بیت المقدس پکار رہا ہے. اے اللہ ہمیں بیت المقدس کی فتح کو آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرما. یا اللہ اپنی نسلوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے گھر والوں کے اندر بیت المقدس کی اہمیت کو، اس کی حیثیت کو، اس کی شان کو، اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ بدر کے موقع پہ تفصیل سے ہماری محفل ہوگی، ضرور شرکت کیجیے گا. پھر آگے بڑی راتیں اور بڑے اہم ایام آ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی شرکت کیجیے. آخری جملہ اور گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم بیت المقدس نہیں جا سکتے، لیکن کم از کم بیت المقدس والوں کا طرز عمل تو اپنا سکتے ہیں کہ انہوں نے شدید ترین گولیوں کی بوچھاڑ میں بھی نماز نہیں چھوڑی. وہ ایک میری بہن کی ویڈیو آئی ہے، شدید ظلم ہو رہا ہے اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ کلیجہ پھٹ جاتا ہے. ہم کس بات کے مسلمان ہیں؟ اس کے باوجود انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. اگلے دن پھر تراویح ہو رہی ہے. بولیے ذرا سبحان اللہ. اللہ پاک ان کی ہمتوں کو اور بڑھائے، اللہ انہیں مزید طاقت اور غیبی مدد عطا فرمائے. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اس حالت میں بھی وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. کیا آپ میں یہ جذبہ ہے کہ آپ بھی قرآن پڑھنا چاہیں، آپ قرآن سیکھنا چاہیں؟ الحمدللہ ہماری بخاری مسجد ایک بہترین تجوید کورس شروع کرنے جا رہی ہے رمضان شریف کے بعد، اور ایسا خوبصورت کورس کہ جس کو پڑھنے کے بعد، جس کو کرنے کے بعد آپ کو قرآن پڑھنے میں کئی گنا زیادہ مزہ آنے لگے. آئیے ہمت کیجئے، آگے بڑھیے. جو وقت آپ کو بہتر لگتا ہے، ظہر کے بعد ہو، عشاء کے بعد ہو، انتظامیہ سے ہم بات کریں گے، بہترین کورس شروع کرایا جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی محبت عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن سے الفت عطا فرمائے. اللہ کرے ان عظیم فلسطینیوں کے صدقے اللہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کا شوق عطا فرمائے. اور اللہ پاک ہماری ان دعاؤں کو ہمارے ان مجاہدین کے حق میں قبول مقبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا